السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر کلاس آف سیوکس۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان اور قائد اعظم۔ تو سب سے پہلے تعارف، قائد اعظم محمد علی جناح جنہیں بانی پاکستان اور محسن پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم 20ویں صدی کے وہ عظیم لیڈر تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ جمع کیا۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے ایک الگ وطن کے حصول کے لیے منظم انداز سے ایک تحریک چلائی گئی۔ اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ انگریز حکمرانوں کی چالاکیاں بھی ہیں اور ہندو اکثریت کی سازشیں بھی ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں قائد اعظم بڑے پرامن ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے تدبر اور استقامت کے ساتھ تحریک چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر قائد اعظم کی یہ تحریک کامیابی سے ہمکنار بھی ہوتی ہے اور برصغیر کے مسلمان ایک الگ وطن کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز 1906 سے باقاعدہ طور پہ کیا۔ پہل قائد اعظم ہندو اور مسلم دونوں اقوام میں تعاون چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم ابتدا میں دو قومی نظریے کے قائل نہیں تھے، لیکن ہندوؤں کے متعصبانہ رویے نے انہیں دو قومی نظریے کا بہت بڑا علم بردار بنا دیا، اور پھر جیسے جیسے سیاسی سفر قائد اعظم کا آگے بڑھتا ہے، قائد اعظم پر ہندوؤں کی اصلیت اور ان کی ذہنیت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ کسی بھی کام میں مسلمانوں کے ساتھ دل سے شریک نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ ابتدا میں قائد اعظم کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سیاسی جماعتوں کے رکن تھے، لیکن 1920 میں کانگریس اور ہندوؤں کے رویے سے دل برداشتہ ہوتے ہوئے قائد اعظم نے کانگریس کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا، اور اب قائد اعظم کی تمام تر توجہ کا مرکز مسلم لیگ بن جاتی ہے۔ اب قائد اعظم مسلم لیگ کو فعال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں برصغیر کے اندر جو مسلم رائے عامہ ہے اس کو بیدار کرتے ہیں، اور پھر برصغیر کے مسلمانوں کو مسلم لیگ جو نمائندہ سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اب مسلم لیگ جو ہے اس دور میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کے طور پہ ابھر کے سامنے آتی ہے، اور سارے ہندوستان کے اندر سے مسلمان مسلم لیگ کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر بالآخر انگریز حکمرانوں کو اور کانگریس کو اور ہندوؤں کو مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان ماننا پڑا، اور یوں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔ تو یہ تو تھا تھوڑا سا تعارف قائد اعظم کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنا سیاسی سفر کس طرح سے شروع کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم اور نظریہ پاکستان قائد اعظم کی ارشادات کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ پوائنٹس لکھے میں جو بچے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب استعمال کر رہے ہیں ان کو کوٹیشنز تو مل جائیں گی، لیکن ان کوٹیشن کے ساتھ ہیڈنگ نہیں ہوگی۔ تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ قائد اعظم کے ارشادات کو لکھیں تو وہ زیادہ خوبصورت اس وقت لگتے ہیں جب آپ ان کو ہیڈنگ کی شکل دیں، اور ہیڈنگ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ لکھیں، پھر آپ کوٹیشن لکھیں، اور پھر ایک یا دو جملوں کی صورت میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان اور قائد اعظم جو ہیں اس کے کیا معنی ہیں ہندوستان کی تاریخ میں۔ تو اسلام در حقیقت اور نظریہ پاکستان ایک ہی ہے، ہم معنی ہیں، ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قائد اعظم نے مختلف موقعوں پر جو اپنی تقاریر کی ان کے اندر ہمیں دو قومی نظریہ پاکستان، اسلام کی حمایت نظر آتی ہے بڑے واضح انداز سے۔ تو سب سے پہلے ہم جو پوائنٹ دیکھیں گے وہ ہے دو قومی نظریے کے حوالے سے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے تو قائد اعظم اس وقت اپنا جو صدارتی خطبہ دیتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں بلکہ در حقیقت وہ دو مختلف معاشرتی نظام ہیں، چنانچہ اس خواہش کو خواب و خیال ہی کہنا چاہیے کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ قومیت کی تخلیق کر سکیں گے۔ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلمان سینکڑوں سال ایک ساتھ رہے،
لیکن پھر بھی ان کی الگ الگ شناخت قائم رہی اور مسلمانوں نے اپنے جداگانہ تشخص کو قائم رکھا۔ اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس اپنا مکمل ایک معاشرتی نظام موجود تھا۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے حاکمیت اعلیٰ کے تصور کے حوالے سے قائد اعظم کے خیالات کیا تھے، یا انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کس شکل میں کیا۔ حاکمیت اعلیٰ، اقتدار اعلیٰ، بادشاہت، حاکمیت۔ تو پاکستان کے اندر آپ سب جس طرح سے جانتے ہیں 1956، 62 اور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اقتدار اعلیٰ کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو حاکمیت کے تصور کے حوالے سے قائد اعظم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اطاعت اور وفا شعاری کا اصل مرکز صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکامات اور اصول ہیں۔ تو یعنی اطاعت اگر کسی کی کرنی ہے یا وفا شعاری اگر کسی کی کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حاکم ہے۔ حاکمیت کے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور حکومت کرنے کے اختیارات یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ حکومت کرنے کے اختیارات جو ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ایک مقدس امانت کی صورت میں موجود رہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے حوالے سے قائد اعظم نے کیا کہا۔ تو اسلام کے حوالے سے قائد اعظم کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اسلام ہمارا رہنما ہے اور ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں تمام ہدایات اسلام سے ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اسلامی اصولوں کی پاسداری کے حوالے سے بھی اور قیام پاکستان کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے بھی قائد اعظم نے کہا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے ہمارا مقصد ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا تھا جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا، تو قیام پاکستان کا مقصد در حقیقت ایک ایسا خطہ زمین جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں، پریکٹس کر سکیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ پھر قرآن پاک کی اہمیت پہ روشنی ڈالتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جست واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی۔ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم میں زیادہ اتحاد پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ قائد اعظم کا ماننا یہ تھا کہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ اسلام ہے اور قرآنی تعلیمات ہیں، اور ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور قرآن سے ہدایت لینی چاہیے۔ پھر ایک آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے 1944 میں علی گڑھ میں قائد اعظم نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا تھا۔ آپ نے غور فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ برصغیر کے مسلمانوں کی بنیادی خواہش تھی نا کہ ہمیں ایک ایسا خطہ زمین مل جانا چاہیے جہاں ہم اسلامی تعلیمات، اسلامی عقائد اور اسلامی نظریات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اور یہ خواہش نہ صرف یہ کہ برصغیر کے مسلمانوں کی تھی بلکہ بعد ازاں قائد اعظم کی بھی تھی۔ پھر اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات بھی قرار دیا۔ اسلام کو ایک مکمل ضابطۂ حیات قرار دیتے ہوئے جنوری 1948 میں قیام پاکستان کے بعد دستور سازی کے حوالے سے جس وقت کام ہو رہا تھا تو اس وقت تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ اسلام محض چند رسومات اور روایات کا مجموعہ نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام سیاسی اور معاشی دونوں شعبوں میں ہماری رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اصولوں کی بنیاد احترام انسانیت، آزادی اور انصاف پر مبنی۔ جو لوگ اس ملک میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا دستور شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ہوگا، انہیں جان لینا چاہیے کہ شرعی قوانین آج بھی اسی طرح قابل عمل ہیں جس طرح 1300 سال پہلے تھے۔
تو دل و جان سے وہ ہدایت کا ذریعہ مانتے ہیں اسلام کو، قرآنی تعلیمات کو۔ پھر ایک واحد قومیت، قیام پاکستان کے بعد اب ہمیں اپنے لسانی اختلافات کو، علاقائی اختلافات کو بھلا دینا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے اور ایک قوم بن کے ابھرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں 1948 میں ڈھاکہ میں تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بنگالی، سندھی، بلوچی اور پٹھان وغیرہ کی اصطلاحوں میں بات نہ کریں۔ کیا آپ وہ سبق بھول گئے ہیں جو 1300 سال پہلے آپ کو سکھایا گیا تھا؟ یہ کہنے کا آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں؟ یعنی ہم سب کی پہچان جو ہے وہ اسلام ہے، اور جب ہم نے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو پھر اب ہمیں ایک متحد قوم بن جانا چاہیے، اپنے تمام تر اختلافات کو بھلاتے ہوئے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد ہی اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے، یا اسلامی ریاست کے اندر اقلیتوں کی کیا حیثیت اور حقیقت ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کو کس طرح کے حقوق ملیں گے، اس حوالے سے قائد اعظم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہندوؤں کو کامل یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ منصفانہ اور برادرانہ سلوک کیا جائے گا۔ اس کے ثبوت میں ہماری تاریخ شاہد ہے، اسلامی تعلیمات نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ یہاں پہ اب دیکھیں کہ جس طرح سے سب کانٹیننٹ انڈیا کے اندر، بر صغیر ہندوستان کے اندر مسلمان ایک اقلیت تھے، اور پھر جس طرح کا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا وہ بہت دل دکھانے والا ہے۔ تو یہاں پہ قائد اعظم یقین دلا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری تعلیمات نے ہمیں یہ سبق نہیں سکھایا۔ جو اسلامی تعلیمات ہیں انہوں نے ہمیں منصفانہ سلوک کرنا، برادرانہ سلوک کرنا سکھایا، تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ اور پھر ایک اور جگہ پہ آپ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں تمام اقوام کا خیر مقدم کرتے ہیں جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہیں۔ تو یہ پاکستان جو ہے یہ اب سب کا ملک ہے، میرا، آپ کا۔ تو یہ تو تھا ہمارا نظریہ پاکستان اور قائد اعظم کے ارشادات۔ قائد اعظم کے ارشادات کا اگر بغور ان کو اسٹڈی کیا جائے، ان کا جائزہ لیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کی نظر میں اسلام اور پاکستان ایک ہی ہیں۔ جو پاکستان کا مطالبہ ہے اسلامی مملکت میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ بنیادی مقصد جو ہے یہ بعد ازاں چل کے ہماری پاکستان موومنٹ، تحریک پاکستان کا بنیادی محرک بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ علامہ اقبال اور نظریہ پاکستان، یا نظریہ پاکستان کے حوالے سے علامہ اقبال کی کیا سوچ تھی، کیا خیالات تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر انشاءاللہ